سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا، جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ وہ دن گئے جب ہر ایک ستم کو ادائے محبوب کہہ کے چپ تھے، وہ دن گئے جب ہر ایک ستم کو ادائے محبوب کہہ کے چپ تھے، اٹھی جو اب ہم پہ اینٹ کوئی تو پتھر اس کا جواب ہوگا۔ شہر کی خوشیاں منانے والوں شہر کے تیور بتا رہے ہیں، ابھی تو اتنی گھٹن پڑے گی کہ سانس لینا عذاب ہوگا۔ سکوت صحرا میں بسنے والوں ذرا رتو کا مزاج سمجھو، سکوت صحرا میں بسنے والوں ذرا رتو کا مزاج سمجھو، جو آج کا دن صبح سے گزرا تو کل کا موسم خراب ہوگا۔ نہیں کہ یہ صرف شاعری ہے، نہیں کہ یہ صرف شاعری ہے، غزل میں تاریخ بے حسی ہے، جو آج شعروں میں کہہ دیا ہے وہ کل شریک نصاب ہوگا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، ابھی تک جو ہم سبھی سماعت فرما رہے تھے، میں آپ کے جوش اور جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اس دھوپ اور اس ہیومیڈیٹی کے اندر آپ اس وقت تن من دھن کے ساتھ اور انتہائی پرسکون ماحول میں بیٹھے ہوئے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ آخرت کے اندر ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جب بھی دنیا کے اندر یا کسی بھی قوم کے خلاف یا کسی بھی مذہب کے خلاف کوئی بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے، کوئی بھی واقعہ رونما ہوتا ہے، تو تاریخی پس منظر کے اندر اور فیکٹ کی بنیادوں پر اس کو سمجھنا ہمارے لیے اور ہمارے علماء کے لیے اور ہمارے نوجوانوں کے لیے انتہائی زیادہ ضروری ہے۔ جب بھی کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو اس واقعے کے پس منظر کے اندر یا اس واقعے کے ڈیفینڈ کے لیے یا اس واقعے کی دفاع کے لیے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ عارضی طریقہ ہوتا ہے اور ایک طریقہ جو ہے لمبا طریقہ ہوتا ہے، جو لانگ ٹائم کے لیے طریقہ کار ہوتا ہے، جس سے جو ہے اس اٹھنے والے فتنے یا اس اٹھنے والے انسیڈنٹ کا جو ہے ڈیفینڈ کیا جائے، مقابلہ کیا جائے۔ تو یہ جو اس وقت گستاخی کا معاملہ ہوا، تمام علماء کرام نے جو باتیں کہہ دی، میں اب ان باتوں کو دوبارہ نہیں دہرانا چاہتا ہوں، لیکن وہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو اس وقت ہمارا احتجاج ہو رہا ہے، پوری ہندوستان کے اندر احتجاج ہو رہا ہے، عالم اسلام کے اندر احتجاج ہو رہا ہے۔ ایموشنلی ہم اس وقت بہت زیادہ جو ہے اپنے جذبات کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو یہ جذبات کا مظاہرہ کرنا انتہائی زیادہ ضروری ہے موجودہ حالات کے تعلق سے۔ لیکن کیا اس پورے سینیریو کو یا اس پورے جو ہے واقعے کو، کیا اس پورے حادثہ کو صرف یہ ہمارا جو ہے ایک ایموشنلی طریقے سے اس کو ڈیفینڈ کرنا، کیا یہ اس کے لیے کافی ہوگا؟ اس کا سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات سمجھنی یہ ضروری ہے، پوری انٹرنیشنل لیول پر اور پورے جو ہے ورلڈ کے اندر جگہ جگہ پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں جو ہے کی جاتی ہیں، آپ کے خلاف جو ہے کتابیں لکھی جاتی ہے، بیان بازیاں کی جاتی ہیں، اور اسی طریقے سے گزرے 10 سالوں سے ہندوستان کے اندر بھی جو ہے اس چیز کو بار بار کیا جاتا ہے، کبھی ایک علاقے کے اندر کبھی چھپ کر کیا جاتا ہے، کبھی اعلانیہ طور پر کیا جاتا ہے۔ اس کا فیکٹ کیا ہے، کیوں کیا جا رہا ہے؟ میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہے کہ مسلمان سب کچھ برداشت کرتا ہے، لیکن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کے خلاف جو ہے کبھی بھی کوئی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ جب بھی کوئی قوم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ وہ گستاخی کریں گے، وہ جو ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بار جو ہے گستاخی کریں گے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو ہم آزمائیں، ان کو جانچیں اور پرکھیں، کیا ان کے اندر ابھی وہ جذبات اور احساسات ہیں، کیا ان کے اندر ابھی وہ جو ہے ولولہ ہے، کیا ان کے اندر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، تو وہ ٹرائل دیا جاتا ہے۔ اس لیے بلا کے جو ہے گستاخی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کی جاتی ہے۔ تو ایک جواب ہم بار دیتے ہیں، ہم سڑکوں پر آتے ہیں، ہم منبر رسول سے مذمت کرتے ہیں، یہ طریقہ کار جو ہے عارضی اور وقتی ہوتا ہے، لیکن ایک طریقہ کار اس کا جو ہے میرے بھائیو بزرگوں دوستوں، وہ طریقہ کار لمبا طریقہ کار ہے اور اس کے نتائج دور رس ہوتے ہیں۔ وہ طریقہ کار یہ ہے کہ ہمیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور آپ کی تعلیمات کو اور آپ کی اس آئیڈیالوجی کو، آپ کی اس فکر کو، آپ کی اس نظریے کو اپنے اندر دل اور یقین اور جان سے جو ہے اپنانا ہوگا۔ جب ہم آپ کی آئیڈیالوجی کو اپنائیں گے، اس آئیڈیالوجی کو ہمیں
लोगों को जो है फॉरवर्ड करना है, लोगों को जो है उसका फॉलोअर बनाना है। आज हम दुनिया के बड़े बड़े इंसानों की आइडियोलॉजी को जो है लोगों में फॉरवर्ड करते हैं, लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ता है कि हमें रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आइडियोलॉजी का इल्म नहीं। ये तो सिर्फ एक वाकया है, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए हमारे स्कूल के बच्चों के अंदर, हमारे नौजवानों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के कहीं कितने शुकों को शुबहात पाए जाते हैं, हमारे रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के तई कितने शुकों को शुबहात पैदा हो जाए। अगर हम इसी तरह लॉन्ग टाइम के लिए हमने जो इसका डिफेंड नहीं किया, हमने अपने बच्चों को और अपनी नस्लों को, अपने नौजवानों को, अपनी मसूरात को, अपने लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आइडियोलॉजी से मुतारफ नहीं कराया, तो वक्त ऐसा होगा तो जो आज हम ये जज्बात जो है दिखा रहे हैं, हमारे अंदर आइंदा आने वाले नस्लों में वो जज्बात और वो एहसासात बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि जो खामोश तरीके से मेहनत की जा रही है, आप अलैहिस्सलाम के जो है तालीमात और आपकी जो फिक्र, आपकी जो इनकलाबी सोच थी, जो इनकलाब आपने मदीना के अंदर और तारीख इंसानियत के अंदर जो आपने एक मिसाल बनाकर पेश की, जो रोल मॉडल की हैसियत से रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर एक अजीम इंसान की हैसियत से आए, जो रोल मॉडल जो है न इंसानी तारीख में उससे पहले कभी मौजूद था, न क़यामत तक कोई रोल मॉडल आएगा। इसलिए मेरी सभी हज़रात से गुजारिश है, ये जज्बाती तौर पर हमारा यहाँ पर आना ये बहुत काबिल मुबारक है, बहुत काबिल मुबारक है, लेकिन इससे बढ़कर अपने घरों के अंदर हमें सीरत की तालीमात को अपनाना पड़ेगा, अपने मस्तूरात को सीरत की तालीमात से आगाह करना पड़ेगा। पूरी दुनिया को इंसानियत के अंदर जो है आप इस्लाम की उस आइडियोलॉजी की, आपके उस नजरिए को, आपके उस फिक्र को जो है पूरी दुनिया के इंसानों तक पहुंचाना होगा, तब जाके जो है उस रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही हक जो है हमारी तरफ से अदा होगा। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अब मुख्तसर वक्त भी नमाज का जो वक्त है वो करीब आ रहा है, लिहाजा आखिर में हमारे एक मेहमान है यहाँ पर सिगदी से, इमाम जामा मस्जिद शरीफ सिगदी, वो मुख्तसर क्या कहते हैं अल्फाज में यहाँ पर इस वाक़े की मजम्मत करेंगे और उसके बाद चंद बातों पे इस प्रोग्राम को जो है वो ख़त्म किया जाए।